اب ہمارے ہاں روزہ چھوڑنے کے لیے یا روزہ توڑنے کے لیے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں. یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ روزہ صرف دو لوگوں کو چھوڑنے کی اجازت ہے، ایک مسافر کو، ایک مریض کو. ایک مسافر، دوسرا مریض، ان دو لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. ان دو کے علاوہ کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم جاب کر رہے ہیں، ہم ٹیکسی چلا رہے ہیں، ہم جناب مزدوری کر رہے ہیں، ہم ملازمت کرتے ہیں، ہم دکان چلاتے ہیں. تو بھائی رمضان کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کاروبار نہیں کریں گے، ملازمت نہیں کریں گے، ٹیکسی نہیں چلائیں گے. کریں، سب کچھ کریں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ روزہ چھوڑ دیں گے. کہتے ہیں جی مشکل ہوتی ہے. تو رمضان روزے کا مقصد یہ ہے. یعنی آپ کیا چاہتے ہیں کہ روزہ اس حالت میں گزرے کہ پیٹ بھی بھرا ہوا ہو، مجھے پیاس بھی نہ لگے، بھوک بھی نہ لگے، میں بالکل فریش ہوں، بالکل ایکٹیو بھی ہوں. یہ مطلب ہے روزے کا، یہ مطلب ہے. بھائی روزے میں آپ کو بھوک بھی لگے گی، روزے میں آپ کو پیاس بھی لگے گی. تو مقصد یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگے. ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب سحری کرتے ہیں تو سحری میں اتنا کھاتے ہیں کہ افطاری تک اس کی ڈکاریں آ رہی ہوتی. کہتے ہیں اتنا دبا کے کھاؤ تاکہ، کہتے ہیں نا ہر کھانے کو اپنی زندگی کا آخری کھانا سمجھ کے کھانا چاہیے، کہ پتہ نہیں اس کے بعد کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا. تو ہمارے ہاں سحری لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں. نہیں بھی جی چاہ رہا ہو تو ٹھونس رہے ہوتے ہیں زبردستی. بھائی ایک دن بھوکا رہنے سے کوئی آدمی مرتا نہیں ہے. کبھی کوئی مرا نہیں ہے ایک دن. اگر کوئی آدمی، ہم ایک دن کہاں بھوکا رہتے ہیں؟ ہمارا روزہ کوئی 7 8 9 گھنٹے کا روزہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جو روزے رکھتے تھے رمضان کے، تو رکھتے تھے، وہ تو فرض ہیں. اس کے علاوہ جو آپ جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے حضور کس مہینے میں رکھتے تھے؟ شعبان میں. ہم تو اس ڈر سے نہیں رکھتے کہ شعبان میں روزے رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے تو رمضان میں نہیں رکھ سکیں گے. ایسا ہے یا نہیں؟ سب سے زیادہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ روزے حضور شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. تو رمضان کی تیاری کا ایک طریقہ جو سنت سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ انسان شعبان میں روزے رکھے. اگر شعبان میں روزے نہیں رکھ سکتا، رمضان کے روزے تو فرض ہیں نا. شعبان میں روزے رکھنے کا مطلب یہ کہ شعبان میں جب روزے رکھے گا تو عادت پڑ جائے گی. جب پڑ جائے گی رمضان کے روزوں میں اس کو ٹینشن نہیں ہوگی. صحابہ اکرام نے رمضان کے مہینے میں جنگیں لڑی ہیں. جو غزوہ بدر، اسلام کی جو پہلی بڑی جنگ ہے، یہ کون سے مہینے میں ہوئی ہے؟ یہ رمضان میں ہوئی ہے. غزوہ بدر جو جنگ ہوئی ہے مسلمانوں نے، جو پہلی جنگ لڑی ہے، یہ رمضان میں لڑی ہے. فتح مکہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ مکہ فتح ہوا، یہ کب فتح ہوا؟ رمضان میں فتح ہوا. رمضان میں سفر کیا صحابہ نے مدینہ سے مکہ کا. تو وہ جنگیں لڑ رہے تھے بھائی. ہم کہتے ہیں میں ملازمت کرتا ہوں، کمپنی میں جاب کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نسوار رکھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں گٹکا کھاتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں سگریٹ پیتا ہوں، میں سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتا، کوئی میں گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نسوار کے بغیر نہیں رہ سکتا. فضول قسم کی کے بہانے بنائے ہوئے. تو بھائی اللہ کے لیے اتنی بھوک مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ 8 10 گھنٹے بھوکا رہ لیں گے، میں بھوکا رہ لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہی رمضان کا مقصد ہے کہ انسان کو بھوک کا احساس ہو، انسان کو پیاس کا احساس ہو. اس لیے سحری میں اتنا نہیں کھانا چاہیے کہ انسان افطاری تک اس کا پیٹ بھرا رہے. سحری کا مقصد یہ نہیں ہے. اور افطاری میں اتنا کھائے کہ پھر سحری تک پیٹ بھرا رہے. جس کی تو اسلام کا تو حکم ہے واضح، اس کی تو آپ کو میڈیکل سائنس بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. میڈیکل سائنس بھی آپ کو اس چیز سے منع کرتا ہے.
آج کل تو انگریز اس پہ ریسرچ کر کے تحقیقی مقالات لکھ رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، آرٹیکل لکھ رہے ہیں کہ بھئی سال میں اس طرح کا کوئی مہینہ ایک ہونا چاہیے جس میں آدمی اتنا عرصہ، اتنا ڈیوریشن بھوکا رہے تاکہ اس کا نظام ٹھیک ہو جائے۔ تو اس لیے جو سب سے پہلی ذمہ داری ہے رمضان میں، ہمارے ہاں ایسے اسکالرز بھی موجود ہیں متجددین جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ایگزام ہو رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں پیپر دینے میں مشکل ہوگی تو آپ روزہ چھوڑ دیں۔ پیپر دینے میں کیا ہوگی؟ مشکل ہوگی تو روزہ چھوڑ دیں۔ مطلب اس کا کوئی کرائٹیریا ہے کہ مشکل کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ مجھے مسجد سے گھر آتے ہوئے مشقت ہوتی ہے تو پھر اس کو بھی اجازت ہوگی۔ بھائی کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میرا گھر مسجد سے تھوڑا دور ہے اور میں پیدل جاتا ہوں اور مجھے بہت مشقت ہوتی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کی کیا ہوگی؟ اجازت ہوگی۔ مطلب کوئی سٹینڈرڈ تو ہونا چاہیے نا کہ مشقت کا کتنا لیول ہو کہ تب جا کر شریعت اجازت دیتی ہو کہ اتنی مشقت ہو رہی ہو تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو قرآن نے خود متعین کر دیا من کان منکم مریضا او علی سفر، کہ کوئی مریض ہو، مثال کے طور پر کسی کو شوگر ہے اور اس کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ ہر 2 گھنٹے بعد کچھ کھائیں، نہیں کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، ایسا کوئی مریض ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر اس کو یہ سجیسٹ کرے کہ آپ ہر 2-3 گھنٹے بعد کچھ کھائیں گے تو آپ زندہ رہ سکتے ہیں، نہیں تو آپ کو کوئی مشکل ہو سکتی۔ تو اس لیے بلا وجہ روزہ چھوڑنا یا روزہ چھوڑنے کے لیے بہانے تلاش کرنا یہ رمضان کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اپنے گھروں میں اس چیز کا ماحول بنائیں۔ جو بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں سے روزہ نہ رکھوائیں جو بہت چھوٹے بچے ہیں۔ جو بالغ ہونے کے قریب بچے ہیں ان کو پہلے بالغ ہونے سے پہلے عادت ڈلوائیں۔ اگر وہ پورا روزہ نہیں رکھ سکتے ان کو آدھا روزہ رکھوا لیں، 4 گھنٹے کا روزہ رکھوا لیں، 5 گھنٹے کا روزہ رکھوا لیں، ایک دن 4 گھنٹے کا رکھوا لیں، پھر 5 گھنٹے کا رکھوا لیں، پھر کوئی ہفتے بعد کوئی پورا روزہ رکھوا لیں۔ ان کو بتائیں کہ یہ ایک اہم چیز ہے، اہم عبادت ہے۔ تو سب سے پہلی جو اہم چیز ہے، اس میں کوئی کوتاہی، کوئی سستی، یہ بات بہت واضح ہونی چاہیے کہ یہ 2 صورتیں بس، مرض اور سفر، ان 2 کے علاوہ آپ کچھ بھی کرتے ہیں، آپ کچھ بھی کرتے ہوں روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ہاں کوئی آدمی مزدوری کرتا ہے، مثال کے طور پر ایسی مزدوری کر رہا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے لیکن اس کو پیاس لگ رہی ہے اور اس کو یہ لگتا ہے کہ اب میں اس حد تک پہنچ گیا ہوں کہ اگر میں پانی نہیں پیوں گا تو میں مر جاؤں گا، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ پانی، روزہ توڑ دو۔ ایک ہوتا ہے روزہ چھوڑنا، ایک ہوتا ہے روزہ توڑنا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ روزہ چھوڑنے کا مطلب یہ کہ کوئی رکھے ہی نہیں، کوئی رکھے ہی نہیں۔ یہ 2 لوگوں کے لیے کہ 2 لوگوں کو اجازت ہے کہ نہ رکھیں۔ مریض وہ نیت ہی نہ کرے کہ بھائی میں نے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، اس کو مریض سے مراد بھی ہر مریض نہیں، کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو روزہ چھوڑ دے، دانت میں درد ہو رہا ہے تو روزہ چھوڑ دے۔ مریض کا مطلب ایسا مرض کہ اس کو ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو اس روزے کی وجہ سے آپ کا مرض بڑھ جائے گا اور اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا آپ کا مثلاً کوئی گردے کام کرنا چھوڑ سکتے، کوئی بھی ایسا کہ اس سے اس کو کوئی ایسا نقصان ہو رہا ہو۔ ایک ہوتا ہے روزہ توڑنا۔ روزہ توڑنے کی اجازت اور بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے کہ روزہ رکھا لیکن ایسی کنڈیشن میں بیچ میں آ گئے کہ اب اگر نہیں کھایا نہ پیا تو کوئی بیماری لگ سکتی ہے، یا جان جانے کا خطرہ ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، یا ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، اب آپ یہ میڈیسن لیں گے تو طبیعت ٹھیک ہوگی، تو پھر روزہ توڑنے کی اجازت ہوتی ہے۔ بہرحال جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ بلا وجہ، اور بلا وجہ کا مطلب کیا ہے؟ سفر اور مرض، اس کے علاوہ کوئی روزہ چھوڑے گا تو وہ بلا وجہ ہوگا۔ سفر اور مرض کے علاوہ کوئی روزہ چھوڑے گا تو وہ کیا ہوگا؟ بلا وجہ ہوگا۔ تو بلا وجہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور سفر میں بھی جب روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی سفر میں روزہ چھوڑنے کی اجازت اس وقت ہے کہ سحری کا جو وقت ہے نا، سحری کے وقت آپ سفر میں ہو،
سحری کے وقت آپ کیا ہو، مثال کے طور پر سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اس وقت آپ سفر کی حالت میں ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ آج میں نے حیدرآباد جانا ہے یا میں نے رحیم یار خان جانا ہے کراچی سے، اور ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے نکلنا ہے صبح 10 بجے، تو آپ صبح سے ہی نیت کر لیں گے چونکہ میں نے 10 بجے سفر کے لیے نکلنا ہے تو میں روزہ ہی چھوڑ دیتا ہوں. اس کی اجازت نہیں ہے. اجازت اس صورت میں ہے کہ آپ کا سحری کا وقت اس وقت ختم ہو رہا ہے جب آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے، آپ سفر کی حالت میں. تو بہرحال پہلی تیاری ہمیں یہ کرنی ہے، ہم نے یہ نیت کرنی ہے کہ بھائی رمضان کے روزے ہر حال میں پورے کے پورے. حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی آدمی اگر روزہ نہ رکھے، آپ کو پتا ہے اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے، کھا کر پی کر یا میاں بیوی کا آپس میں تعلق قائم کر کے روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے بیچ میں، تو اس پہ قضا بھی لازم ہوتی ہے، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. کفارہ روزے کا کیا ہے؟ 60 روزے. روزے کا ایک روزے کا کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے. لیکن علماء نے لکھا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کے ایک روزے کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. رمضان کا ایک روزہ چھوڑا اور بدلے میں ساری زندگی کیا کیا؟ روزے رکھے. یہ وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا، آپ آخر میں کہتے ہیں سوری. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ سوری. آپ نے روزہ نہیں رکھا، آخر میں کہہ دیا اللہ سے سوری، توبہ کر لیا. ٹھیک ہے، اللہ توبہ تو قبول کر لے گا اگر آپ اس کی قضا اور کفارہ کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے روزے کا جو ثواب، جو فضیلت آپ کو مل سکتی تھی وہ نہیں ملے گی، قیامت تک نہیں ملے گی. جیسے وہ بچہ ابا سے سوری کرنے کی وجہ سے MBBS نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اسی طرح رمضان کے اس روزے کی فضیلت قیامت تک حاصل نہیں ہو سکتی.